الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابھی آپ نے مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی صاحب سے حضور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور واقعات سماعت فرما رہے تھے۔ یہ واقعات بیان کرنے کا حکم بھی ہے، اس لیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ پرعظمت میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنا ہے، کیونکہ سورہ نحل کی 123ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے حبیب، ہم آپ پر یہ وحی کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم پر چلیں، اس کی پیروی کریں، کیونکہ حضرت ابراہیم وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں۔ یہ بڑی پیار اور محبت کی بات ہے کہ اللہ ہمارے آقا کو یہ فرما رہا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پر چلیں، اس کی پیروی کریں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر آج بھی ہم چل رہے ہیں، چاہے وہ قربانی ہو چاہے وہ حج ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں آباد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے، اور یہ قیام قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں برقرار رہیں گی۔ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے امام بنایا سارے انسانوں کا، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا پیار دیکھیے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں ہے، تو لوگ ہلکے انداز سے اس کا ترجمہ لیتے ہیں، اصل اللہ کی محبت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ میرا ابراہیم مجھ سے ایسی محبت کرتا ہے، میرا ابراہیم ایسی خلت ہے کہ وہ میرے غیر کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ یہ ہے اساس قرآن کے ظاہری، باطنی اور تمام رمز و اسرار سے واقف ہونا، اس کی وقفیت آپ کو صوفیہ سے ملتی ہے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم شرک میں نہیں تھے، بول جو بہت خوش لوگ آج کل کے توحید بولنے والے، ان کو توحید کی خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ در پردہ کہ حضرت ابراہیم میرے سے ایسی محبت کرتے ہیں، انہوں نے میرے غیر کی طرف دیکھا بھی نہیں،
مشکلیں اٹھائیں، ہر قسم کے مصائب کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اپنے نومولود شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اپنی زوجہ محترمہ جو شہزادی ہیں خود بھی، ان کو ایسے مقام پر چھوڑ دیا. دیکھیے کتنے بڑے صبر و تسلیم کی بات ہے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا. اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے صبر و تسلیم و رضا کو بھی دیکھیے کہ چھوٹا بچہ ہے، وہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی پودے ہیں، نہ کوئی انسان ہے، ریگستان ہے، دھوپ کی تمازت ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی بھی پلٹ کر دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں ہے. لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جیسا ابھی باقر صاحب نے کہا کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ہم یہاں گزار لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے. ایسے اولیاء اللہ سے، انبیاء علیہ السلام سے نسبتیں رکھے تو بات سمجھ میں آتی ہے. نسبتوں کی بات ہے نا، صفا مروہ کیا ہے؟ ایک پہاڑی ہے. مگر حضرت حاجرہ کے قدم مبارک لگے تو اللہ نے کہا من شعائر اللہ، میری نشانیوں میں سے ہے، مقدسات میں شامل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس لیے بزرگوں سے جڑ کے رہو، اولیاء کی قدم بوسی کرو، اولیاء کے مزارات کو چومو. تو بات سمجھ میں آتی، بحث مباحث سے کرے تو سمجھ میں نہیں آتا، عقل نہیں دوڑانا. ایسے علاقے میں رہنے حضرت حاجرہ اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر رہ گئے. پھر اللہ نے کیا کر دیا؟ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم جاری کر دیا. اور آب زمزم کی کتنی برکتیں، رحمتیں ہیں، جو اس کو پی لیتا ہے وہ شفا مل جاتی ہے. اور آب زمزم کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ نے آب زمزم میں حیات رکھی ہے، اور ساری چیزوں کو حیات اسی سے مل رہی ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کی برکت ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس تلاش کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم نکالا. تو بولو اللہ والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا خیال کرتا ہے. چونکہ آج 7 ہے ذوالحجہ کی، یہ حج کا مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو 7 ذوالحجہ ہے، آج 8-9 2 دن کے بعد عید قربان ہے، عید بقرعید ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید جو ہم کہتے ہیں، بڑی عید ہے. تو چونکہ یہ عید میں حج بھی ہے، تو جو حج کرنے والے حج کرتے ہیں. لیکن اب دیکھیے اللہ بھی کتنے ناراض ہیں کہ نہیں تو لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اب مخصوص لوگ جا کے دور رہ کے بڑے امتناع سے کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے. دیکھو آپ، جو حجر اسود کو چومنا ہے تو چومنے اب دور سے یوں کر لے رہے ہیں. سرکار دو عالم نے حجر اسود کو چوما، وہاں پر سرکار نے آنسو بہائے. حجر اسود جو ہے سرکار کے آنسوؤں سے مشرف ہوا، آنسو بہائے. سرکار نے کہا یہ جگہ آنسو بہانا ہے. یاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل نکل گئے دورے پہ، تو اللہ بھی ان کو قریب نہیں بلا رہا. اس لیے دیکھو حج کو کوئی بھی نہیں جا سک رہا. اس طرح سے سرکار فرمائے تھے حج کر لو، اس سے پہلے سے حج سے منع کر دیا جائے. اور کیا کیا آفتیں آنے والی ہے اور کیا کیا بلائیں آنے والی ہے نہیں معلوم ہے. مگر اب عید تو ہے نا، عید اضحیٰ 10 تاریخ کو ہے. تو جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے. حنفی فقہ سے قربانی واجب ہے. جو صاحب نصاب ہیں، یعنی اتنا پیسہ ہے، اپنی ضروریات سے علاوہ آپ اگر قربانی دے سکتے ہیں تو قربانی دینا واجب ہے. اور قربانی خالی والد صاحب دیے تو پورے گھر سے نہیں ہو جاتی. جن جن کے پاس بھی پیسہ ہے، صاحب نصاب ہے،
وہ تمام قربانی دینا. باوا کا نہیں ہے تو باوا صاحب دینا, اماں کا نہیں ہے تو اماں صاحبہ دینا, بہن کا نہیں ہے تو بہن دینا, بیوی کا نہیں ہے تو بیوی دینا, بیٹے کا نہیں ہے تو بیٹے دینا, آپ کا نہیں ہے تو آپ دینا. پہلے اپنی قربانی دینا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دیتا ہوں, وہ تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوتا. آپ پہلے اپنا واجب ادا کر کے اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دو, کسی رشتہ دار کے نام پہ دو, وہ آپ کے زائد پیسے آپ کی خوشی پر ہے. لیکن آپ پر واجب ہے, آپ نے دے رہے, میرے باوا دے دیے تو نہیں چلتا. موٹی بات میں بتا رہا ہوں, جب وقت کوئی جو ہے اختصار کا خیال کرتے ہوئے, یہ باتیں جو ذہنوں میں ہے, گھر میں ایک آدمی قربانی دیا تو پوروں کی ہو گئی بات ہے. پوروں پہ واجب ہے. پہلے جس پہ واجب ہے انہیں اپنے واجب ادا کرے, اس کے بعد بہت اچھا ہے کہ سرکار کے نام سے بھی قربانی دیا کرے, بزرگوں کے نام سے دے, اپنے ماں باپ کے نام سے دے, لیکن پہلے اپنے واجب کو ادا کر کے دے. قربانی خود دینا ہے, خود ہی بکرے کو کاٹنا, خود ہی بڑے جانور کو کاٹنا. اور بڑے جانور میں 7 آدمی مل سکتے ہیں, مگر ایسے آدمی کو دینا جو شریعت سے واقف ہوتا ہے, خود کاٹتا ہے. قربانی وہاں دے دیے, انہیں جو ہے 1 سال کے بچڑے کو کاٹ دے رہا, 2 سال کا بڑے جانور, گائے, بیل, بھینس, بھینسا, یہ 2 سال کے ہونا, اونٹ 5 سال کا ہونا, بکرا 1 سال کا ہونا, دمبا, بکرا, مینڈا جو بھی ہے آپ 1 سال ہونا. اس سے زیادہ ہوا تو اچھا ہی ہے. مگر اب میں دیکھ رہا ہوں بازار میں کہ بچڑے لا کے چھوٹے چھوٹے لگ دیے ہیں, لوگ لے جا کے قربانی کر دے رہے ہیں, تو قربانی نہیں ہوتی. قربانی کا ایسا مسئلہ ہے, اگر 7 آدمی ملے ہوئے ہیں, ایک آدمی بولا نہیں چلو میرے کو گوشت مل جاتا, میں کر دیتا ہوں, حصے میں مل جاتا ہوں, وہ تو دوسروں کی بھی قربانی نہیں ہوتی. قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہونا, اللہ کے لیے کر رہا ہوں بول کے قربانی. ایک آدمی بولا بھائی میں تو بکرا لا لیا ہوں, اب آپ بول رہے ہیں کہ 7واں آدمی نہیں ملا, ٹھیک ہے میرے گوشت مل کے کباباں ڈال لیتا ہوں, کر لیتا ہوں, میں بھی مل جاتا ہوں, بولے تو پورے 6 کی بھی قربانی نہیں ہوتی. مسئلہ بیان کرو, اب آپ کی مرضی, 6 لوگوں کی نہیں ہوتی. اور بکرا بھی لے کے بولے تگڑا لے رہے ہوں اس واسطے کہ گوشت زیادہ دن رہنا, میں فریج میں گوشت رکھتا ہوں, گوشت کتنا ہے, گوشت دیکھ کے قربانی نہیں دینا ہے, اللہ کے لیے دینا ہے. یہ باتوں کا خیال رکھیے. لوگ حصوں میں تو مل جاتے, کوئی بھی خصا, کوئی بھی مولسا مل گئے چمڑوں کے واسطے, ایسا ویسا حصے میں مل گئے تو قربانی نہیں ہوتی. اللہ کس کی قربانی قبول کر رہا کہ نہیں, کہ میں تو بظاہر جو باتیں ہیں, قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے سرکار نے کہا اے فاطمہ آؤ, کھڑو یہاں پر, قربانی اپنے ہاتھ سے دو, کیونکہ قربانی کا خون یعنی جانور کا خون ابھی زمین پہ گر نہیں بیٹھ پاتا, اللہ قربانی دینے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جس مقام پر قربانی ہوتی ہے وہ مقام ہر نحوست سے, ہر ناپاکی سے, بلا سے, آفتوں سے محفوظ رہتا ہے قربانی. اور قربانی کے جانور کل پرسرات پر آپ کی سواری بنیں گے, اور قربانی کے جانور کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے زیادہ آپ کو قربانی دینے والوں کو نیکیاں دی جاتی ہیں. یہ قربانی کے اہم مسائل ہے. قربانی کا جانور تگڑا صحن مند ہونا, کان کٹا, ناک کٹا, دم کٹا, وہ اس میں کمی نہیں ہونا, اچھا خوبصورت, اچھا جاندار, اچھا تگڑا, اچھا دینا. قربانی یہ دینا نہیں ہے گوشت کھانے کے لیے نہیں دینا ہے, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے. اس نیت سے قربانی کرنا چاہیے تو قربانی ہوتی ہے آپ کی, نہیں تو قربانی نہیں ہوتی. یہ مسائل ہے چونکہ اب آنے ہو. خود سے دینا, قربانی جانور کو لٹانا, چھری کو اچھا تیز کرنا, پانی پلانا. قربانی کے اگر آپ جانور لائے ہیں تو اس کو اچھا کھلانا. میں ابھی ہمارے سالم میاں کو بول رہا تھا, میاں قربانی کے جانور کو بادام پستہ وغیرہ بھی کھلانا, اچھے تگڑے کرنا. قربانی کے جانور کو اللہ نے اپنی نشانی کہا ہے, سورہ حج پڑھو آپ, یہ اللہ کی نشانیوں میں ہے. اس لیے اس کو نہلانا, دھلانا, صاف ستھرا رکھنا, اس کو اچھی کھانا ڈالنا, اچھی غذا ڈالنا,
سکی کھا ڈال رہے ہیں بیچارہ, پہلے جا رہا انہیں اوکے, اس کو پانی پلانا, اس کی نگرانی کرنا, بچوں کے حوالے نہیں کرنا, انہیں کھینچ رہا, انہیں کر رہا, اس کے اوپر بیٹھ رہا, نہیں کرنا. تعظیم کرنے کا حکم ہے. اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا تقویٰ ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے, قربانی دیجیے. ایک مرتبہ دوسری شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کا جانور تگڑا ہو, صحت مند ہو, اور قربانی اپنے ہاتھوں سے دیں اور احتیاط سے قربانی دیں, اللہ کی رضا کے لیے دیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں, گوشت کے لیے نہ دیں. یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا نہیں, اس کے بعد تو خود مل جائیں گا. پھر قربانی ہونے کے بعد 3 حصے کرنے کا حکم ہے. یہ خود کے لیے رکھ سکتے ہیں, یا تو پورا دے سکتے ہیں, خود کے لیے رکھ سکتے ہیں, اپنے دوست احباب کے لیے, غریبوں کے لیے, یہ بھی اس میں کر سکتے ہیں آپ. اور قربانی کے جو چمڑا ہے جو ہے آپ فروخت کر کے غریبوں کو دینا چاہیے اس کا. آج تو قربانی کے چمڑوں کی اہمیت نہیں رہی, لہذا غریب کو پیسے دے دیجئے. اگر کوئی مدرسے والے اہل سنت جماعت ہیں, بیچارے بیچ لے کے ان کا مدرسہ کا کرتے ہیں تو دے دو آپ ان کو. اہل سنت جماعت کے مدرسے ہے تو ان کو چمڑا دے دو, بجائے چمڑے کو جو ہے نا پھینک دے رہے ہیں, وہ کرتے نہیں ہیں. اب 100 میں جان دو, 2 روپے میں جان دو, 2 روپے فروخت کر کے وہ 2 روپے کسی غریب کو دے دو نا بھائی. ایک صاحب میرے کو بولے پرسوں, وہ کسی کو بھی نہیں دینا, دفن کر دینا وہاں. بولا کائی کو کرتے بھائی دفن آپ؟ ہاں نہیں وہ لوگ بہت مستی خور ہو گئے, وہ یہاں کیا ہر ایک کیا اپن میں خیالات ہیں. تو بولا کائی کو کرتے بھائی, اپنے کسی بھائی کو دے دو. 100 روپے آ رہے نا بھائی, 100 روپے لے, 100 روپے کسی غریب کو دے دو. اللہ ایک دیا آپ کے ذریعے سے کسی کو دلانا چاہ رہا ہے, تو آپ دفن کر کے اس کو خراب کیوں کر رہے. ہاں تو آپ جو ہے نا چمڑا بھی جو ہے فروخت کرو, جتنے بھی ہو گیا. اب اہمیت نہیں رہی چمڑے کی, وہ پہلے دور میں تھا. ہاں تو اگر سنی مدرسے والے مانگ رہے تو دے دو بیچاروں کو, سنی مدرسے ہے آپ جانتے ہیں, تو مرنا غریب کو دیے تو بہتر ہے چمڑے. اور اسی طرح جو ہے نا قربانی کیجیے اور عید کی خوشیاں منائیے. عید کی نماز بھی واجب ہے, 6 زائد تکبیر کے ساتھ پڑھیے نماز عید کی. عید کی نماز کے بعد قربانی دیں. مگر مسئلہ یہ ہے شہر میں, کیونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں, کسی ایک مقام پہ بھی عید کی نماز ہوگی تو آپ قربانی دے سکتے ہیں. آپ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. شہر میں کسی ایک مقام پہ عید کی نماز ہو گئی تو آپ قربانی دے سکتے ہیں. شہر کے احکام ہیں, وہ دیہات کے احکام ہیں. دیہات میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا, جہاں جو ہے نا عید نہیں ہوتی, تو وہ دیہاتی فجر کے بعد دے سکتے ہیں. یہ بہت مسائل ہیں. بہرکیف جو ہے حصے اگر بڑے کریں تو انصاف ہونا, کلیجے میں بھی ہونا, بھیجے میں بھی ہونا, پائے میں بھی ہونا, سب 7 حصے برابر ہونا, سب کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونا. یہ بڑے جانور میں تو یہ سمجھانا, آپ 2 سال کا بیل کاٹنا, 2 سال کی گائے کاٹنا, یہ سمجھ. اونٹ ہے تو 5 سال کا, اس سے زیادہ ہو تو چل. بکرا ہے تو 1 سال کا, اس کا خیال کرنا. جا کے اٹھا کے لا لینے سستے میں, وہ ہوا ہی نہیں. تو یہ جو ہے مسائل سے وہ لا کے کچھ بھی کر دے رہے ہیں. ایسے کئی مسائل ہیں جو بیان کرنا چاہیے, وقت نہیں ہے. مگر آپ یہ قربانی دیجئے, عید کی نماز پڑھیے, اور عید کے دن جو ہے نئے کپڑے ہیں تو بہتر ہے پہنیے, نہیں ہے تو اچھے کپڑے زیب تن کیجئے, اور سرما لگائیے, عطر لگائیے, خوشبوئیں بسائیے, اور یہ پڑھتے ہوئے جائیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ وللہ الحمد. ایک رستے سے جانا ہے, دوسرے رستے سے واپس ہونا ہے. یہ آداب میں سے ہے. اب رستہ نہیں ہے تو کیا کر سکتے, یہ جانا ہے. اس کی کئی حکمتیں ہیں. عیدگاہ اگر آپ جائیں تو ایک رستے سے, کہیں بھی جا رہے تو ایک رستے سے جاؤ, دوسرے. یہ سنت طریقہ ہے واپس ہونے کا. عید کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے رستے سے واپس ہونا چاہیے. یہ عید کے ہے. یہ عید کے دن جو ہے نا بغیر کھا کے جانا, کھا کے نہیں, آ کے کھانا. کلیجی پہ فاتحہ دلایا ہے تو اچھے چھے, یہ بھی ثابت ہے. لوگ گھروں میں کلیجی نہیں بنی, کلیجی بھوک لگ رہی تو کھا لینا, نماز پڑھ لیے تو. لیکن اگر کلیجی کھائے تو بہت اچھا ہے کھانا, دوسروں کو بھی کھلانا. ہاں سمجھے. اور غریبوں کو حصہ دینا. میں تو بولتا ہوں کہ بھائی غریبوں میں
امام ہیں، موزن ہیں، یہ موزن اماموں کو نہیں پوچھتا. لوگ انجینئر صاحب کو دیتے، لوگ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو دیتے، اچھے اچھے بڑے لوگوں کو، لیڈر صاحب کو دیتے. اپنی مسجد کے امام کو دینا نا بھی پکا کے بھائی آپ کھاؤ، موزن صاحب کو دینا، اس میں زیادہ ثواب ہے. امام صاحب، موزن صاحب، مولوی صاحب، دیکھنا کون ہے آج کل. مولوی صاحب بھی تگڑے ہیں، ان کا نے بھی کارا ہے، وہ نہیں ہے، مگر بعض ایسے بھی مولوی ہیں نا بیچارے، ہاں ان کا خیال کرنا، دین کی کام کرنے والے ان کا خیال کرنا، ہاں غریبوں کو دیکھنا، غریبوں کو دینا، اور اماموں موزنوں کا بھی خیال کرنا. بھائی آپ دے رہے ہیں کتنی تنخواہ یار اماموں کو، ہاں ان کا ایسے موقع پہ خیال کرنا نا، ان کو بھی عید کی خوشیاں دینا، گوشت دینا ان کو، اماموں کو، موزنوں کو، مولویوں کو، ان کو بھی گوشت دینا، ان کو بھی خیال کرنا. تو اس سے زیادہ ثواب ملتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصف ابھی بیان کر دیا. ابو زیفان آپ کا لقب ہے، یعنی ضیافت کرنے والے. تو آپ کا بھی کام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خوشی میں، ان کی ادا میں عید منا رہے ہیں تو لوگوں کی ضیافت کریں. یہ بھائی چھوڑو یہ باتاں، پڑھو کچھ قرآن و حدیث تو جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو بہر کب جو ہے عید کی نماز کے بعد قربانی دینا چاہیے، لوگوں کی ضیافت کرنا چاہیے. لوگ گھر پہ آئیں تو ان کو جو ہے ضیافت کریں، ان کو عطر پیش کریں، خود بھی عطر لگائیں. بہر کب یہ طریقے عید کے ہیں، ہمارے بزرگوں نے منائے ہیں، خوشی کا موقع ہے. اور ایام تشریق ہوتی ہے، ایام تشریق 9 سے شروع ہوتی ہے 13 تک. تو 9 کی فجر سے ہر فرض کے نماز کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، للہ الحمد پڑھنا 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد. تو 13 کی عصر تک پڑھنا، 9 کی فجر سے شروع ہونا، 9 ذی الحجہ سے، تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تسبیحات پڑھنا ہے. اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور ایام تشریق کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. اس لیے ایام تشریق میں وہ ہے، اس کی فضیلت ہے. اور 10، 11، 12 احناف کے پاس 10، 11، 12 عید کے دن ہے، اور اس میں روزہ نہیں رہنا ہے. عید کے دن روزہ نہیں رہتے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے. اس لیے 5 دن ایسے ہیں سال میں جس میں روزہ نہیں رہنا، کھانا کھانا. وہ عید الفطر، یہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، اس میں جو ہے روزہ نہیں رہنا ہے. تو یہ چند مسائل تھے جو میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، پھر بھی اعادتاً آپ کے سامنے عرض کیا ہوں. ان چیزوں کا خیال رکھیے. اللہ آپ کو عید قربان مبارک. اور برابر ہمارے پاس سورہ بقرہ ہی ہے، تم کیا ہم کو بول رہے بھئی اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم اپنے مذہب پہ چلیں گے. انہوں بولیے تو سن لیتے، بعد میں بول رہے ہیں گائے نہیں کاٹنا، کہیں کو نہیں کاٹنا، ہمارے پاس تو ہے جائز. ہاں یہ سب باتیں تم اپنے پاس رکھ لو. ہاں ہمارے کو حکم ہے، اللہ رسول کی مانیں گے، تمہاری مانیں گے. بولو اللہ رسول کی ماننا. یہ جذبہ پیدا کرو بھائی. کہاں لے کے بیٹھے آج کل کی دنیا کے معاملے میں؟ لوگوں کو کتنے لوگوں کو خوش کریں گے آپ؟ خوش کرنا ہے تو اللہ رسول کو خوش کرنا ہے. برابر بڑے جانور کی قربانی دے رہا ہے. ہمارا دوسرا قرآن کا سورہ ہی سورہ بقرہ ہے نہیں ہے؟ ہاں ان باتوں کو سمجھو، مانو، دین کی طرف آ جاؤ. اس لیے اللہ کہا کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، دین حنیف کی پیروی کرو. کدھر باتاں ڈھیلے پنے کے باتاں. آؤ یہاں آئندہ اتوار اچھے اپنے دوست احباب کو لے کر آئیے. انشاءاللہ باقی جو حصہ ہے باقر صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے. باقی کا حصہ آئندہ اتوار کو آپ سنیں گے باقر صاحب سے. آپ آئندہ تشریف لائیے. اور ایک اعلان کر رہا ہوں کہ آپ محرم کے جلسے کل ہند مرکزی مسجد سے جماعت کی جانب سے شروع ہونے والے ہیں. آپ اپنے محلے میں مسجد میں رکھوائیے. آپ کے محلے کی مسجد میں صدر صاحب متولی صاحب سے پوچھیے اور مجھے فون کر کے بولیے یا آئندہ اتوار آ کے بولیے. 21 محرم سے جلسے کا آغاز ہوگا. 10 جلسے ہم 21 محرم سے 10 محرم تک رہیں گے. 10 محرم کا جلسہ مرکزی یہاں پر اس مقام پر ہوگا. اس لیے آپ محرم کے جلسوں کی تیاری میں ہمارا ساتھ دیجیے اور اپنی مسجد میں رکھائیے. اور ایسی مسجد میں رکھائیے جہاں جانی مازاں بچھے ہوئے ہیں، سوشل ڈسٹینس نہیں ہے، یہ سب بیماریوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. ایسی مسجد دیکھیے. نہیں وہاں سوشل ڈسٹینس کو مسجد کو میں پروگرام نہیں دیتا.
یا مسجد ہونا، اپنی مسجد ہونا، سنی مسجد میں رکھائیے، متولی، معتمد یا صدر جو بھی وہاں کے ذمہ دار ہیں ان سے اجازت لے کر آپ ہمارے کو بولیے، میں آپ کے فون کا اور آپ کی آمد کا انتظار کروں، آئندہ تشریف لائیں اور کچھ بولنا، آئندہ تشریف لائیں، بڑی تعداد میں کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔